سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شادی ہفتے کا آغاز ہے اور ہمارے جو اساتذہ تھے انہوں نے یہی سکھایا تھا کہ آپ کا کام خبر نکالنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ نے خبر نہیں بننا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ دن آ گئے ہیں کہ جو خبر دینے والے ہیں وہ خبر بن جاتے ہیں۔ میں کل سے کچھ سوشل میڈیا میں چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ملک تقسیم ہے، خاندان تقسیم ہے، علاقے تقسیم ہیں، لوگ تقسیم ہیں، گھر کے دوست تقسیم ہیں، باپ بیٹا، ایک شدید قسم کی تقسیم ہے۔ ایک تقسیم اس ٹیبل پر جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہاں بھی ہے، چونکہ ہر میز پہ ہے تو ادھر بھی یہاں پر بھی تقسیم ہے۔ آپ کے اور میرے جو خیالات ہیں وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں، ہماری سوچ، لیکن ہم ہفتے میں 2 دفعہ یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ جو چیز پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ کل اور آج میں نے دیکھا کہ کچھ صحافیوں کے نام لے کے جو پی ٹی آئی کے حامی حلقے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم کوئی دہشت گرد گروہ بنائیں اور ان لوگوں کو ٹارگیٹ کریں جو کہ ان کی جماعت کے خلاف ہیں۔ معاملہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ جی ہم ان کو گالم گلوچ کریں گے، وہ تو گالم گلوچ کے دریا بہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ دونوں طرف سے۔ لیکن یہ بات کہ جو ملک کے جو مشہور صحافی ہیں یا سوشل میڈیا سیلیبریٹیز ہیں، چاہے جی وہ میں نام نہیں لینا چاہتا ٹھیک ہے، کیونکہ نام لینے سے اس کی تشہیر زیادہ ہوگی، اس جو جدھر آپ جانا چاہ رہے ہیں جو لوگ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں شاید ان کی مدد ہوگی۔ ویسے اگر ان کے 500 فالوور ہیں تو میرے اور آپ کی بات سے وہ 5 لاکھ تک جا سکتے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا۔ لیکن جو چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اور حکومت اگر اس رجحان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے تو یہ ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ ابھی تو ہم خبروں میں پڑھتے ہیں نا کہ جی شام میں یہ ہوا، عراق میں یہ ہوا، تو افغانستان میں یہ ہوا، تو روانڈا میں یہ ہوا، تو یوگوسلاویا میں یہ ہوا۔ ہمارے ہاں اس سے بدتر صورتحال ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہا کہ ہوگی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے جو سوشل میڈیا کی جو دکانیں لگائی ہوئی ہیں ان کو سختی سے کہنا ہوگا کہ آپ اختلاف ضرور کریں دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، لیکن ایک طرف جو گندی غلیظ جو گالیوں کا جو سیلاب ہے اس کو روکیں اور کسی کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی جو بات ہے اس کی کھلم کھلم مذمت کریں، اور جو میثاق جمہوریت اور فلاں میثاق اور معیشت ہوتا ہے، ایک میثاق اخلاقیات بھی ان جماعتوں کو کرنا چاہیے اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کو کھل کر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ میں نے یہ جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو چند چیزیں دکھائی، لیکن اور بھی بہت ساری ہیں۔ یہ جو رجحان ہے وہ خطرناک ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اختلاف ضرور کریں
لیکن دشمنی نہ کریں. اگر میں اور امیر عباس ایک میز پر بیٹھ کر درجہ حرارت بلند کیے بغیر، پھیپھڑے پھاڑے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا الگ کوئی ملک نہیں ہے، میرا الگ کوئی ملک نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم سب پاکستانی ہیں، یہ ہمارا دیس ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کل میری سوچ آپ جیسی ہو جائے اور آپ کی سوچ میری جیسی ہو جائے. یہ ہم انسان ہیں، مشینیں نہیں ہیں. ہم اپنے طور پر سوچتے ہیں. تو اختلاف کو دشمنی میں تبدیل نہ کریں. ایک تو آپ کا شکریہ، میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اس سٹوری کو پہلے رکھیں، اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے جب آپ نے ذکر کیا تو میرے علم میں نہیں تھا، تو میرا وہ رسپانس تھا. تو اب میں تحمل سے اس لیے سن رہا تھا کہ چونکہ میں جان چکا تھا کہ کیا خبر ہے، ورنہ میرے مکتب میں، میرے مسلک میں، صحافتی مسلک میں تو یہ ناقابل برداشت ہے. یعنی اس کی کوئی دور سے بھی کوئی کوڑی لا کے اس کا جواز پیش کرے نا متشدد ہونے کا، نہ آج نہ کل تھا اور نہ کل کبھی ہو سکتا ہے. پرابلم یہاں سے آ رہی ہے سر کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا سیلز ہیں اکراس دی بورڈ، ساری پارٹیز کے میجر دو PMLN اور PTI خاص طور پہ. پیپلز پارٹی تو کئی معاملات میں جیسے نکمی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی نکمی ہے. ہاں، لیکن کبھی کبھی نکما ہونا جو ہے وہ بھی اچھی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ عقل مند ہو کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں اسے نکما ہونا بہتر ہے. اور بدقسمتی سے ابھی تو چلیں ایک یہ صورتحال جو 2.5-3 سال سے ہے، جس میں دو بڑے گروپس علیحدہ ہیں اور جو حالات ہیں، اس سے بہت پہلے سے یہ سوشل میڈیا پہ متشدد رویے ہیں. وہ تھے لفظوں کی حد تک، اسکینڈلائز کرنا، گالم گلوچ کرنا. میرے خلاف ایک نون لیگ کا سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ ہے، مریم نواز اس کو فالو کرتی ہیں، اس کو لائک کرتی ہیں. سیم از دی کیس ود ادر پارٹی. اس نے میرے اوپر آج سے کچھ 7-8 مہینے پہلے میرے خلاف ٹویٹ کی کہ میں نے ایک عورت کا ریپ کیا، میں نے ایک بیوہ کی زمین ہتھیائی. ماشاءاللہ، میں اتنا بڑا بدماش ہوں، آپ کو یہ بھی آج مجھ سے مل کے فخر ہونا چاہیے اسلام آباد کا. اگلی بار مجھے جب کسی بدماش کی ضرورت پڑی تو میری خدمات حاصل کروں گا. پھر میں نے وہ جس کا میں نے ریپ کیا اور جس کا میں نے کوئی زمین ہتھیائی بیوہ کی، میں نے اس کو پھر اس کو میں نے اتنا دبایا کہ وہ آج تک بول نہیں سکی. اور ایک اس نے الزامات کی میرے خلاف جو آل فال اس نے بکا تب بکا. میں نے وہ درخواست FIA میں دی، سائبر کرائم میں. FIA سائبر کرائم 3 مہینے تک میری درخواست پہ کام کرتا رہا، اور مجھے 3 مہینے کے بعد جواب آیا، جو میرے پرسو کرنے سے ان کا جواب نہیں آیا. میرے پاس پوری کانورسیشن ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارا کیس نہیں ہے. میں نے کہا بھائی تو ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر یہ سب کچھ ہے، سائبر کرائم ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کیس نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ آپ پولیس سے رابطہ کریں. میں نے کہا پولیس تو بالکل ہی نہیں اس کو ڈیل کرے گی. میں نے کہا چلیں مجھے کوئی جواب دے دیں آپ اپنا، تاکہ میں ان کے پاس جاؤں کہ ادھر سے یہ جواب آیا. نہیں جی، ہم کوئی ریٹن جواب نہیں دیتے. میں DIG آپریشنز یہاں ان کے پاس گیا، انہوں نے پولیس کا ایک سائبر کرائم ونگ ہے اس کے پاس بھیجا. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں جی ہمارا کام نہیں ہے. میں نے کہا کس کا کام ہے؟ آپ پولیس اسٹیشن رپورٹ کریں آگے. سو جب یہ ریاست نے، نظام، حکومت نے یہ بنا رکھا ہے، تو یہ جن لوگوں نے یہ دھمکیاں اگر قتل کی دے رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف کیسے؟ میرے جیسا آدمی مناسب آدمی ہوں گا، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں. اگر میں اپنے لیے 8 مہینے سے انصاف نہیں لے سکا، تو یہ جن لوگوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے اور جو کر رہے ہیں، ان کو چونکہ اس ملک میں قانون کی کوئی وہ ہے نہیں ہے. ان پارٹیز کو چاہیے کہ یہ اپنے سوشل میڈیا کو ڈس بین کریں یا ان کو ڈکلیئر کریں. یہ جو انونیمس نیم سے جو اکاؤنٹس چل رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. وہ ایک آپ نے مجھے بھیجا، میں نے چیک کیا، میں نے کہا تو 500 فالوور ہیں اس کے، لیکن وہ انونیمس ایک کریکٹر ہے. اس کے اوپر حکومت کو چاہیے کہ کوئی لیجسلیشن کرے. اس پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب آپ اتنی اور لیتھل قسم کی لیجسلیشن آپ نے 100 قسم کی کر دیا، تو یہ بھی کر دیں جس پہ سب کا فائدہ ہے. اور دیکھیں کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر، چاہے PTI میں سے ہے چاہے PMLN میں سے ہے، وہ کس کو فالو کر رہا ہے. کم از کم آپ تو ان لوگوں کو انفالو کریں نا جو اس قسم کی مغالطات بک رہے ہیں یا
اتنا لیتھل پروپیگنڈا کر رہے ہیں. سو یہ ہماری, اور جیسے آپ نے کہا کہ میری اور آپ کی ایک مثال ہے, ہم دونوں نارتھ ساؤتھ پول والی بات ہے. اور میں ناقد ہوں سخت شہباز شریف صاحب کا, مجھے وہ ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں پرائم منسٹر, میں اس کے باوجود ان کے اوپر تنقیدی ٹویٹس کرتا ہوں. ان کی مہربانی ہے, وہ اس کو برداشت کرتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے, ظاہری بات ہے. میرا ابھی کچھ دن پہلے آرمی چیف سے ایک جگہ پہ مکالمہ ہوا, میں نے ان سے کریٹیکل سوال کیے, ان کی مہربانی, انہوں نے بہت تحمل سے اور بردباری سے اور پیشنٹلی میرے سوال سنے اور جواب دیے, ہر سوال کا بڑے ایکسٹینسولی جواب دیا. دیکھیں, یہ ہمیں اس چیز سے اختلاف ہمارے اصولی ہونے چاہیے, اور اگر وہ ہیں, آپ 100 بسم اللہ وہ رکھیں اصولی اختلاف, آپ کو بھی ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہی کہ اس اختلاف کو آپ دشمنی میں تبدیل کر دیں تو پھر دشمنی کی تو کوئی انتہا نہیں رہے گی نا. جیسے ہی آپ اس کو اختلاف کو دشمنی میں لے کے جائیں گے, پھر میری جتنی ہو سکے گی پھر میں ماروں گا, جتنی آپ کی ہو سکے گی وہ آپ ماریں گے, تو پھر یہ تو مارا ماری کی طرف ہم چلے جائیں گے, تو خانہ جنگی کی طرف چلے جائیں گے. اختلاف رکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی پر بڑا مشکل وقت ہے. ان کے مخالفین بھی مان رہے ہیں کہ وہ بڑے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں, مقدمات ہیں, گرفتاریاں ہیں, اور کسی اور جماعت کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا. اگر یہ ریاست کا پہیہ گھومتا اور سب اس کے گیڑے میں آتے ہیں نا, تو پھر کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا. چونکہ ایک جماعت ٹارگٹ ہو رہی ہے, کرپشن آپ دیکھ لیں 2.5 سال سے کسی ایک لیڈر کا کرپشن اسکینڈل نہیں نکلا. عمران خان تو بہت ہی چور, ڈاکو, لچا, لفنگا ہوگا, جو اس کو کہنا کہہ لیں. نواز شریف اور آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے بھی تو توشہ خانہ اسکینڈل تھے, سب ٹھپا رکھ کے ان کو کلین چٹ دے دی. یہ جب حرکتیں ہوئی نا, تو پھر اس پارٹی کے اندر ایک غصے کی لہر پیدا ہو رہی ہے کہ یار یہ ہمیں تو قتل کرنا چاہتے ہیں, ہمیں مارنا چاہتے ہیں, اب ہم ان کو ماریں گے. نہیں ہونا چاہیے, ان کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح سے. آپ کے پاس دلیل موجود ہے. جو زیادتیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, جہاں زیادتیاں ہیں وہ تو زیادتی, اگر کوئی پروپیگنڈا ہے وہ تو پروپیگنڈا ہوتا ہے. آپ کی زیادتیوں کی دلیل آپ کے پاس موجود ہے. پاکستان سے لے کر باہر تک سے آپ کے حق پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, آپ اس دلیل کا استعمال کریں. آپ کیوں دلیل کو ختم کر کے, جیسے ہی آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ ساری ہمدردیاں ختم ہو جائیں گی, بشمول میرے. میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھ سکتا, اور آپ کی دلیل خود اپنی موت مر جائے گی. تو دلیل کے ساتھ بات کریں, متشدد نہ ہو. اس ملک کی جو بدقسمت تاریخ ہے, اس میں تقریباً بڑی جماعتیں سب بھی کسی نہ کسی وقت ڈنڈے کے نیچے آئی ہیں. پیپلز پارٹی شاید زیادہ عرصہ رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی جو کودتا ہوا 5 جولائی 1977 کا, اس سے لے کر 1988 کو جب دسمبر میں بے نظیر بھٹو کو پہلی دفعہ وزارت عظمیٰ دی گئی, اس پیریڈ میں پھر ان دونوں جماعتوں نے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے, ایک دوسرے کے ساتھ 90 کی دہائی میں جو کچھ کیا, وہ اس کی تفصیلات دیکھیں تو بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لے. پھر جو خود 3.5 سال کا عرصہ تھا پی ٹی آئی کا, تو اس میں بھی پی ٹی آئی کی تو کرپشن کی کوئی تفصیلات نہیں آ رہی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کو 15 کلو ہیروئن, پھر جس طریقے سے مریم کا ہوٹل کا کمرہ جو ہے وہ ٹوٹا, بریک ان کیا گیا. پھر ایسے موقع پر جب کہ وہ اپنے باپ سے ملنے آئی تو وہاں پر گرفتار کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اس کی بچی کی صورت میں. تو جو مثالیں ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں. لیکن جو تشدد ہے اس کا راستہ کبھی بھی نہیں اپنانا چاہیے, اور جو لوگ بھی تشدد کا راستہ اپناتے ہیں ان کو فتح نصیب نہیں ہوتی. بھٹو کے بیٹوں نے, شاہ نواز اور مرتضیٰ نے کابل میں بیٹھ کر الذوالفقار بنائی. میں نے انٹرویو کیا, بھٹو کے بھانجے ہیں اللہ ان کو اور بڑی زندگی دے, منورہ اسلام کے بیٹے طارق اسلام جو کراچی میں رہتے ہیں, سگے بھانجے ہیں. جی سگے بھانجے, ان کی سگی بہن کے بیٹے. ان کو میں نے انٹرویو کیا کچھ سال پہلے, اور کرنل رفیع کی جو کتاب ہے جس میں پوری ڈائری ہے, جی اس میں لکھا ہے کہ جی بھٹو کی پھانسی سے 4 دن پہلے جو شخص آئے
وہ طارق اسلام تھے. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں گیا پھانسی سے 4 دن پہلے تو میں ان کے پاس پیغام لے کر گیا 2. ایک یاسر عرفات کا پیغام اور دوسرا پیغام لندن سے اس کے دونوں بیٹوں کے. عرفات کا یہ پیغام تھا کہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم کمانڈو آپریشن کریں پنڈی جیل پہ اور آپ کو یہاں سے چھڑا کر لے جائیں. بیٹوں کا پیغام یہ تھا کہ یہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں تو ہم پاکستان کی فوج سے بدلہ لیں گے اور ہم ایک دہشت گرد تنظیم بنا رہے ہیں. کابل والوں نے ہمیں اپنی سہولیات دینے کا اعلان کیا ہے تو ہم ادھر جا رہے ہیں. تو یہ طارق اسلام کے آن کیمرہ الفاظ ہیں اور میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی کسی وقت دے دوں گا. اس میں انہوں نے کہا کہ بھٹو جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا, کمزور نحیف تھا, یہ دونوں باتیں سن کر وہ بالکل لال پیلا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مرتضیٰ اور شاہ نواز سے کہو کہ میں نے آپ کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ نے چے گویرا بننا ہے. میری پارٹی خود اس کو نمٹ لے گی, آپ نے تشدد کا راستہ نہیں اپنانا. پھر فاسٹ فارورڈ کر کے آئے اس کو کہ بے نظیر نے ڈس آن کیا اپنے بھائی کو اور پہلا جو ٹرم تھا اس میں تو آنے نہیں دیا. دوسری دفعہ جب وہ واپس آئے تو ان کی مرضی کے خلاف آئے اور پھر مارے گئے. عرفات کے پیغام کے جواب میں طارق کو اس نے کہا کہ بھائی سے کہیں عرفات سے کہ آپ کا بہت شکریہ, لیکن میں نہیں چاہتا کہ تاریخ میں میرا یہ نام آئے کہ میں اپنی جان بچاتے ہوئے ملک سے بھاگا. تو تشدد جو ہے وہ جب بھی آپ مکس کرتے ہیں سیاست سے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تباہی ہی آتی ہے. میں معافی چاہتا ہوں کہ آج میری تقریر جو ہے وہ لمبی ہو گئی, لیکن ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آ جائیں. ایک تو عدالت کے اندر آج سپریم کورٹ میں وہ جسٹس جواد خواجہ پہ جرمانہ ہوا اور حکومت کی جو درخواست تھی کہ جی ہمیں جو فوجی عدالتوں میں جہاں پر مقدمہ چل چکا ہے اس میں آپ سزا دینے کی اجازت دیں, وہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی بڑی خبر ہے نہیں, کیونکہ سپریم کورٹ جب سن رہی ہے اس مقدمے کو, کیس چل رہا ہے, ہاں, تو ایسی کیا جلدی ہے حکومت کو اور جواد خواجہ کو, اس کو تو جرمانہ بھی کر دیا کیونکہ اسے پوچھا کہ جی یہ اس کی درخواست تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم پر پہلے فیصلہ کر لیں, اس کو نہ سنیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ انہوں نے کہا جی آپ اس کو مانتے ہیں ترمیم کو, انہوں نے کہا نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی یہ جرمانہ ہو گیا. لیکن میرے خیال میں تو یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے. بڑی خبر جس پہ کوئی میں چاہوں گا کہ آپ تبصرہ کریں وہ یہ ہے کہ جی وہ کمیٹی کا کھیل جو ہے وہ دوبارہ جو شروع ہوا ہے. ابھی جو پی ٹی آئی نے جو خان صاحب نے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے اس سے کیا نکلے گا؟ ایک تو میں اگر آپ اجازت دیں تو اس میں جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ان کے وکیل سے جواز خواجہ صاحب کے کہ آپ مانتے ہیں کیا آئینی بینچ کو؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. تو پھر انہوں نے کہا چلیں آپ کمرے عدالت سے باہر چلے جائیں اگر آپ نہیں مانتے. لیکن میں جواد خواجہ صاحب کے اس نقطے سے میں اتفاق کرتا ہوں. اچھا, ایک نقطے سے اسی طرح کی ایک درخواست 6 یا 7 سینئر وکلاء ہیں, منیر ملک ہیں, صلاح الدین کراچی سے ہیں, کچھ اور لوگ ہیں, بڑے نام ہیں 6-7 وکیلوں کے. انہوں نے شاید آج یا کل چیف جسٹس کو ایک درخواست بھیجی ہے کہ ہم نے آپ کو بہت ساری درخواستیں انفرادی فردن بھیج رکھی ہے کہ آپ فل کوڈ بنائیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر اس کو پہلے سنیں. جواد خواجہ صاحب نے کہا کہ بھائی پہلے آپ 26ویں آئینی ترمیم کا قضیہ حل کریں, پھر اس کو دیکھیں, پھر آپ اس کو سنیں. اب یہ جو آئینی بینچ ہے یہ اس 26ویں آئینی ترمیم کی کوکس سے, اس بطن سے سامنے آیا ہے. صحیح. تو جب اگر وہ 26ویں آئینی ترمیم ہی غلط ہو تو یہ بینچ اور اس بینچ سے صادر ہونے والے فیصلے پر بعد میں کل کو کہاں جائیں گے؟ صحیح. اور یہ جو درخواستیں ہیں یہ آئینی ترمیم سے پہلے آنا شروع ہو گئی تھی. تو جہاں قاضی امین الدین صاحب نے جہاں اتنے کیسز لگا دیے اس ہفتے سے 9 تاریخ سے, اور دھڑا دھڑ اب روزانہ سارے پولیٹیکل نیچر کے بڑے ہیوی کیسز ہیں, تو آپ وہ کیس کیوں آپ نہیں لگا رہے؟ بھائی آپ اپنے پاس ہی لگا دیں, فیصلہ تو وہی ہونا ہے. چونکہ یہ جو ججز
اس میں اکثریت ہی ہیں، یہ تو ہینڈ پکڈ ججز ہیں حکومت کے، کیونکہ جو پہلے چیف جسٹس لگتا تھا وہ تو سینیورٹی میں لگتا تھا، وہ سلیکشن اس کی جیسے بھی ہوتی تھی لیکن وہ پتہ ہوتا تھا کہ اس نے بننا ہے۔ آئینی بینچ میں جو اکثریت جس کے پاس ہوگی، اگر اپوزیشن کے پاس ہے تو وہ اپوزیشن کے ہینڈ پک ججز ہو جائیں گے، اگر حکومت کے پاس ہے تو حکومت کے پاس۔ لیکن کانسٹیٹیوشن ایسے بنایا ہے انہوں نے، کانسٹیٹیوٹ ایسا کیا ہے اس کمیٹی کو، جوڈیشل کمیشن کو، کہ اس میں حکومت کی اکثریت انہوں نے اس سیٹ اپ کے اندر رکھ دی ہے۔ تو یہ سارے ججز تو حکومت نے لگا دیے، یہاں سے اٹھائے سپریم کورٹ سے یہاں لا کے بٹھا دیے۔ اب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چیلنج ہو چکی ہوئی ہے، آپ اس کو حل نہیں کر رہے، آپ ادھر ادھر کے سارے کیسز اٹھا لیں، بھلے اس کو سن کے آپ اس کے خلاف فیصلہ کر دیجیے گا، ہم نہیں مانتے تمہاری، تم نے جو کرنا ہے جاؤ بھاڑ میں جاؤ، ہمارے لیے آئینی ترمیم ٹھیک ہے، فیصلہ سنا دو 7 کی 8 ججز۔ بھائی آپ کیوں اس کو ڈولڈرم میں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ یہ بہرحال سوال اٹھتا رہے گا کہ یہ جس کی وجہ سے یہ سارا قضیہ آپ اس کو چھیڑ نہیں رہے۔ یہ جو 5 رکنی کمیٹی، یہ تقریباً وہی کمیٹی ہے جو عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہو 24 نومبر سے پہلے مذاکرات کے لیے جو بنائی تھی، یہ وہی کمیٹی ہے تقریباً۔ اس کمیٹی نے مذاکرات بھی نہیں کر سکے، وہ کامیاب ہو سکے اس میں۔ ابھی انہوں نے جو سول ڈس اوبیڈینس کی 14 دسمبر سے 13 کو یہ شاید پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں یا کوئی اجتماع کر رہے ہیں، ہاں جی، اور 14 دسمبر سے سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک ہے۔ ابھی شاید یہ تحریک بھی ممکن ہے کہ یہ فائنل نہ ہو سکتا ہے کہ ابھی خان صاحب سے آج کل کی ملاقاتوں میں شاید اس میں پارٹی ان سے نیگوشیٹ کرے اور اس کو آگے لے کر جائے۔ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ اس کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں کوئی ایسا بریک تھرو کرے گی جس بریک تھرو سے یہ اپنی سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک واپس لے لیں گے۔ جو ان کے مطالبات ہیں وہ مطالبات حکومت کے لیے، ریاست کے لیے ماننا ناممکن ہو چکے ہوئے ہیں، اتنے فاصلے بڑھ گئے ہیں کہ یہ ناممکن ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر ایک مطالبہ عمران خان کو چھوڑنے، مثال کے طور پہ اتنا کچھ کرنے کے بعد عمران خان کو چھوڑنا تھا تو سب کیا کیوں تھا؟ یا عمران خان کے جو باقی لیڈرز گرفتار ہیں جو خاص طور پہ لاہور میں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اب تو ان کے اوپر فرد جرم لگ چکی ہے، بشمول خان صاحب، یاسمین راشد، میاں محمود رشید، ان سب پہ فرد جرم لگنے کا مطلب ہے کہ اب آپ ان دی آئیز آف لا آپ ایکیوز ڈکلیئر ہو گئے۔ اب ٹرائل آپ کا شروع ہو گیا ہے، ٹرائل 2 4 6 مہینے میں کمپلیٹ ہوگا۔ اصولی طور پہ تو ٹرائل کو 1 ہفتے میں کمپلیٹ ہونا ہے، جو پاکستان کا ریٹن لا ہے 1997 کا جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے، 7 دن کے اندر اس کو کمپلیٹ ہونا ہے۔ چلیں 7 ہفتوں میں ہو یا 7 مہینوں میں، اب وہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس حکومت یعنی پی ٹی آئی یہ اس کے پاس یہ جواز آئے گا کہ یہ کیسز تو کمزور تھے۔ تو جو مطالبات ہیں وہ اس قسم کے ہیں، اگرچہ وہ مطالبات حق بجانب بھی ہوں، لیکن کیا میں تو زمینی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیا چھوڑا جائے گا ان سارے مطالبات پہ؟ تو ناممکن ہے۔ اچھا، اب کیونکہ ہمارا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے جی، تو اس لیے میں مختصر بات کروں گا۔ جو 26ویں آئینی ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے ایک خط بھی لکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اس کا وہاں جوڈیشل کمیشن کے اندر اس کا ذکر بھی ہوا، لیکن جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ انہوں نے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی کہ جی جو آئینی ایک پروسیس کے نتیجے میں جو بھی کیس ہے، اگر 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنا ہے تب بھی آپ آئینی بینچ کے اندر اس کو چیلنج کریں۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ کب اس کی سماعت ہوگی، لیکن اس کی بھی ہونی چاہیے اور پھر جو فیصلہ ہوگا۔ فاسٹ فارورڈ کر کے آ جائیں اس پہ، یہ جو 5 رکن کمیٹی ہے، میرا خیال یہ ہے، میرے پاس معلومات نہیں ہے لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ حکومت ان کے ساتھ انگیج کرے گی۔ اچھا، میری سمجھ بوجھ یہ کہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ تھوڑا سا آگے جائے گا، اور اس کو آگے جانا جو ہے وہ خود پی ٹی آئی کے بھی مفاد میں ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ دونوں کی باہمی جو مرضی ہے اس سے یہ انگیج تو کریں گے، کیونکہ خود سول نافرمانی کے لیے بھی ابھی تک پی ٹی آئی تیار نہیں ہے میری سمجھ بوجھ کے مطابق، تو ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا آگے جائے اور پھر وہ گیدڑ بھبکیاں وغیرہ۔ لیکن یہ تنازع جو ہے وہ مجھے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو اس کا جو فیصلہ ہے یا تو تاریخ کرے گی یا عوام کرے گی
یا ڈنڈا سوٹا کرے گا. میرے خیال میں فی الحال آج کی جو گفتگو ہے وہ ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. پھر جمعرات کو دوبارہ ملاقات ہوگی.